کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگانے لگے، گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے۔ نفری کی افراد کے زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں ماہر تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرے اور وہ دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ اسے اپنے دستوں کی ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتے رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اسی طرح سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے، ان میں قرآن کے حافظ اور خوشل خان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغ زن اور لڑنے والے ہوتے تھے۔ وہ مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بھی تھے، اور ایک خاتون ام عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھی۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچھی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اس وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا، لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کم تر نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سہد بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمان جس قہر اور غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے، وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو امید بندھ گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حلے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخو پکار تھی، کربناک آہو بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیں، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان
اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گیا۔ مسلمہ نے بھانپ لیا، اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ تم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ اس قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنے خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکروں کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا رکے۔ مسلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں دو اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہ تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاعہ تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کی نئی بیوی لیلہ تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاعہ تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلہ کے متعلق انہیں مجاعہ نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت دو تین آدمی لیلہ کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاعہ نے حکم دیا، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں۔ میں اب اس کا نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑتے جائیں۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا؟ لیلہ نے مجاعہ سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاعہ نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیلہ نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلہ، مجاعہ نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خامن شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلہ نے جواب دیا، میرا خامد اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاعہ نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہوتی۔ مجاعہ لیلہ نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاعہ خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلہ کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتحہ لشکر کا فاتحانہ گل گپاڑا تھا، وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجاعہ اور لیلہ کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک گل گپاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان میں پہنچو،
کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاعہ اور لیلہ خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاعہ کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہم اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ کر رکا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ میں نے نہار الرجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار الرجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہ تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا خاص واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد رضی اللہ عنہم اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہم نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمان میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر طعنہ زنی شروع کر دی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ خالد رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر دو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد